اللہ کہتا ہے جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں غصے سے، اس خبر کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس بچی کو زمین میں دفنا دیں، اور جو ہے لوگوں سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیسا انصاف کرتے ہیں، یہ کس قسم کا ظلم کرتے ہیں کہ بچے کی خواہش پر آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، آپ مبارکبادیں وصول کرتے ہیں، آپ جو ہے دعوت کرتے ہیں، آپ عقیقہ کرتے ہیں، اور جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو نہ اس کی کوئی دعوت ہوتی ہے، نہ کوئی اس کا چرچا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، نہ کوئی اس کا عقیقہ ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہم سب مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے بھائی بھی شامل ہیں تو ہماری بہنیں بھی شامل ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پے در پہ کچھ واقعات ہوئے، خاص طور پر میاں والی کے اندر ایک نوجوان نے اپنی پہلی اولاد جو کہ بیٹی تھی، اس کی پیدائش پر جب وہ 7 دن کی ہوئی تو اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اور اسی طرح سے کچھ دن پہلے واقعہ ہوا کہ ایک ایمبولنس میں بچی کی پیدائش ہوئی، اور چلتی ہوئی ایمبولنس سے اس بچی کو جو ہے وہ پھینک دیا گیا، اور وہ بچی جو ہے وہ مر گئی۔ اس قسم کے واقعات کچھ تو اخباروں کی زینت بن جاتے ہیں، میڈیا پہ آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ روزمرہ ہم اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے گاؤں شہروں میں ارد گرد سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی جاتی ہے، بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور آج بھی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے زمانہ جاہلیت کا وہ موجود ہے۔ اور باقاعدہ ہندوستان کے تو کچھ علاقوں کے اندر تو پابندی ہے الٹرا ساؤنڈ کرانے کی، کیونکہ لوگ جب الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ماں کے رحم کے اندر بچی ہے تو وہ اس کا ابارشن کروا دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا جو زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا، وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی مہرباں ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ آپ کی رحمت عامہ تو تمام دنیا کے انسان، بلکہ انسانوں سے بڑھ کر حیوان اور تمام مخلوقات پر ہے، لیکن آپ کی رحمت خاصہ خاص طور پر جو متوجہ ہوئی وہ بچیوں کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن یہ بچی پوچھے گی جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کس جرم میں، کس گناہ کے عوض مجھے قتل کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ناظرین اس جو بھیانک جو رسم تھی اس کو ختم فرمایا، اور آپ نے بچی کی پیدائش پر، بچی کی تربیت پر فضائل کو سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، مجھے چین نہیں آتا، میں بڑا بے چین ہوں، بہت غمگین رہتا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کیوں، ایسا تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا، اور وہ جرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بچی دی، اور میری جو بیوی تھی اس بچی نے اس بات کو چھپا کے رکھا کہ یہ میری بچی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ تیرا بچہ ہوا تھا، وہ پیدائش کے ساتھ ہی انتقال کر گیا، حالانکہ وہ بچی تھی میری، اور بتایا گیا کہ یہ کسی اور کی ہے اور اس کو ہم پال رہے ہیں۔ تھوڑی عرصے میں مجھے اس بچی سے لگاؤ ہو گیا، اس بچی کو مجھ سے محبت ہو گئی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچی جو ہے وہ میری ہی بچی ہے، تو میں نے ایک دن اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ میری انگلی پکڑ کر میرے ساتھ چلی، اور میں ایک جنگل میں گیا، وہاں پر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کھود کر جو ہے میں نے اس کو زمین میں دفنا دیا، بعض میں آتا ہے ایک کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بابا آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور جو اس کے آخری الفاظ تھے، وہ سمجھی کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اس کے جو آخری الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے
وہ بابا کے تھے اور وہ مجھے پکار رہی تھی، لیکن میں نے اس کی پکار کو انسنا کیا اور اتنا بڑا ظلم کیا، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر آپ رونے لگ گئے اور بڑی شدت کے ساتھ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کی داڑھی جو ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ تو صحابہ موجود تھے، تو صحابہ نے اس شخص کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، تم مجھے پورا واقعہ سناؤ کہ تم نے کیا کیا۔ پھر اس نے سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم نے وہ جرم گناہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، کفر کی حالت میں کیا تھا، اور الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام تو ہر اس چیز کو معاف کر دیتا ہے جو انسان نے جرم کیا ہو حالت کفر میں، تو اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ تو لہذا ناظرین، اس شخص کو تو اس بات کا احساس ہو گیا، جب وہ اسلام لایا تو اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا جرم ہوا ہے، اور وہ ظلم اور جرم اس کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اس کی بچی کی آواز جو ہے اس کے کانوں میں گونجتی تھی، جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا تھا تو اس کی آواز سے وہ جاگ جاتا تھا۔ اس کو تو کم سے کم اس بات کا احساس ہو گیا، لیکن کیا ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر ابھی تک یہ احساس ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا ہے، تو کسی بھی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے منتخب کرے کہ وہ خود بیٹا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اپنی خواہش پہ، اپنی چوائس پہ تو پیدا نہیں ہوتا کہ جی مجھے لڑکی پیدا ہونا ہے یا مجھے لڑکا پیدا ہونا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اس بات کا بھی اختیار نہیں دیا گیا آپ کو یہ کہ آپ یہ منتخب کریں کہ جی آپ کی پہلی اولاد بیٹی ہونی چاہیے یا بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ مالک ہے آسمانوں و زمین کا۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء ذکور، کسی کو لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، انسان پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے اپنے لیے اولاد حاصل کرنا چاہے تو اولاد حاصل نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی ایسے جوڑے ہیں جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ دنیا کی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہیں، ہر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ہر قسم کا علاج کرانے کو تیار ہیں، اور صرف کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے، بیٹا دے، بس اولاد دے۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں نہیں رکھا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ اب اس کے اندر یہ کوئی تفریق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ تو بحیثیت انسان ہونے کے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، بحیثیت عزت اور تکریم کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مرد اور عورت کو پیدا کیا تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو، تاکہ جو حضرت انسان ہے وہ دنیا کے اندر موجود رہے، دنیا کے اندر انسانوں کی توالد کا اور تناسل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مرد اور عورت کو پیدا کیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا پیدا کیا۔ تو لہذا یہ تو اللہ کہتا ہے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ پھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ناظرین، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ
ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला सा मा यहकुमून। अल्लाह कहता है जब उनको खबर दी जाती है कि उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई है, इस बात की खुशखबरी दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनके रंग जो है वो सियाह हो जाते हैं गुस्से से, और वो इस खबर को लोगों से छुपाते हैं। उनका बस नहीं चलता कि उस बच्ची को ज़मीन में दफना दें, धसा दें, और जो है लोगों से आंखें नहीं मिलाते। अल्लाह कहते हैं ये कैसा इंसाफ करते हैं, ये किस किस्म का जुल्म करते हैं कि बच्चे की ख्वाहिश पर आप मिठाई तकसीम करते हैं, आप मुबारकबादें वसूल करते हैं, आप जो है दावत करते हैं, आप अकीका करते हैं, आप जो है उसका चर्चा करते हैं, और जब बच्ची की पैदाइश होती है तो ना उसकी कोई दावत होती है, ना कोई उसका चर्चा होता है, ना कोई उसकी मिठाई तकसीम की जाती है, ना कोई उसका अकीका होता है। तो ये जुल्म हम सब मिलकर करते हैं, और इसमें हमारे भाई भी शामिल हैं तो हमारी बहनें भी शामिल हैं, हमारी ख़वातीन भी जो है, हमारी घर की बड़ी बुज़ुर्ग औरतें भी इस बात को पसंद नहीं करती कि उनके यहाँ जो है, उनके बेटे के यहाँ या उनकी बेटी के यहाँ जो है वो लड़का हो या लड़की हो। वो इस बात को पसंद करती हैं कि भाई लड़का हो, और कुछ तो इस बात को पसंद करती हैं कि भाई लड़की होनी नहीं चाहिए, और लड़कियों की पैदाइश पर जो है वो ताने दिए जाते हैं। ये आज भी हमारे माशरे के अंदर ये बात पाई जाती है। तो लिहाजा नाज़रीन, इस जहनीत को बदलने की ज़रूरत है, इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। देखें, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई अंबिया के तज़किरे फरमाए हैं। अब आप देखें, हज़रत जो लूत अलैहिस्सलाम थे, उनका बेटा जो था वो नाफरमान था, और अल्लाह के रसूल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की, अल्लाह ये मेरा बेटा है, इन्नहु मिन अहली। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि इसका अमल ठीक नहीं है, और वो तो गुमराह हो जाता है। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां जो है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का साथ देती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनको बेटियां देता है, और वो बेटियों का तज़किरा कुरान में अल्लाह ताला ने किया, उनके हया का तज़किरा किया है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला उनकी एक बेटी से निकाह करवाते हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, इसी तरह से हम देखते हैं कि फ़िरौन की जो बीवी है, अल्लाह ताला ने जो है वो उसको ये एज़ाज़ दिया कि वो इस्लाम ले आई, और उसने जो है तौहीद का कलमा बुलंद किया। तो नाज़रीन, हमें कुरान के अंदर भी कई वाक़यात में से पता चलता है कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बड़ा इकराम से उनका तज़किरा फरमाया है। वमरात फ़िरौन, के फ़िरौन की बीवी का तज़किरा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो शख्सियत ईमान लेके आई वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और वो एक खातून। इसी तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता की। हज़रत ज़ैनब ने तो, जो आपकी बड़ी साहबजादी थी, उन्होंने तो कई तकालीफ का सामना किया, और इसी तरह से हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई, और जिनकी वजह से हज़रत उस्मान को ज़ुल्नूरैन का खिताब दिया गया। फिर इसी तरह से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती साहबजादी थी, और आपको अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा से बेहद मोहब्बत थी। तो लिहाजा नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माइंड सेट को तब्दील किया। आपने जो है वो बच्चियों की पैदाइश पर जो है वो किसका इज़हार किया, खुशी का इज़हार किया, जन्नत की ज़मानत का ऐलान किया कि जो शख्स जो है बच्ची की पैदाइश पर खुशी का इज़हार करता है, उसकी तरबियत करता है, अल्लाह ताला उसको कल जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। तो उनसे मुतालिक कुछ अहादीस हैं, वो मैं आप हज़रात के सामने पढ़ देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखें कि मन आला जारियतैनी, कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 लड़कियां दी और उसने उन 2 लड़कियों की परवरिश की। मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामती, और वो बच्चियां बड़ी हो गई, यानी जब बड़ी हो गई, बालिग हो गई, उनकी शादी हो गई, वो अपने पाँव पे खड़ी हो गई, तो वो शख्स कल क़यामत के दिन आएगा, जा यौमल क़यामती अना व हुआ हा कदा वज़म असाबियाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को इस तरह से किया, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे किया, ऐसे, और मिलाकर कहा कि वो कल जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा, यानी मेरे साथ बिल्कुल मिला हुआ होगा। तो आपने अपनी उंगलियों को मिला दिया। यानी ये देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन आला जारियतैन, उलमा ने इरशाद फरमाया जारियतैन, यहाँ पर 2 बेटियाँ भी हैं और 2 बहनें भी मुराद हैं। और इसी तरह से बहनों का भी एक अलग हदीस में भी है, और इसमें भी कहा गया है कि 2 बहनों की भी अगर किसी शख्स ने परवरिश की और तरबियत की और उनका निकाह कराया, तो वो भी इसी तरह से कल क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा।
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آلا ثلاث بنات او مثلہن، کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، او مثلہن یا اس کے مثل ہوں، کیا مثل 3 بہنیں ہوں۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں بھی دی ہیں، بہنیں بھی دی ہیں، تو لوگوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے بہنوں کی تربیت کرنا، بہنوں کی پرورش کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آلا ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات، یعنی 3 بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، فأدبہن، اور ان کی وہ تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کی صحیح، دیکھیں بچیوں کی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی تربیت یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ادب احترام سکھائے، ان کی تربیت کرے، اور وَرَحِمَهُنَّ، اور ان کے اندر کیا کرے، ان کے اچھی طریقے سے محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرے، حتیٰ یغنیہ اللہ اوجبہ اللہ الجنہ، یہاں تک کہ وہ ان سے بری ہو جائے، غنی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی ذمہ داری کو پورا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، فقال رجل یا رسول اللہ، کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ آپ نے 3 بیٹیوں کا، 3 بہنوں کا تذکرہ کیا، اور اگر کسی کی ان کی 2 تھیں، اوستتین، جس کی 2 ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوستتین، کہ جس کی 2 ہوں، یعنی جس کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، اور انہوں نے اس کی صحیح طرح سے تربیت کی، ان کو ادب احترام سکھایا اور ان کا نکاح کر دیا، تو ان کی ذمہ داری سے بری ہو گیا، تو 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کی پرورش پر بھی جنت کی ضمانت ہے۔ حتیٰ لو قالوا او واحدۃ لقال واحدۃ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر جو ہے 2 ہوں تو 2 پہ بھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر وہ لوگ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ایک بچی کے بارے میں کہ جس کی 1 بیٹی ہو یا 1 بہن ہو اور اس نے صحیح طرح سے اس کی تربیت کی ہو، اس کی پرورش کی ہو، تو اس کے اوپر بھی حضور یہی فرماتے کہ اس کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ من کان لہ انثیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے، جس کے پاس بیٹی ہے، فلم یعدھا، اور اس نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، ولم ینہھا، اور اس نے اس کو دفنایا نہیں، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اس کو لڑکے کے اوپر یعنی لڑکے کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دی، یعنی کیا اس کو تکلیف دے رہا ہے اور اس کو اذیت دے رہا ہے، کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں دیتا، اس کو زمین میں دفناتا نہیں ہے یعنی قتل نہیں کرتا، اور اس کو بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اس کو زیادہ پراٹھے کھلائے جاتے ہیں، مکھن کھلایا جاتا ہے، اس کو زیادہ لک آفٹر کیا جاتا ہے، اس کی پڑھائی کے اوپر بھی زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، اور بچے کو کہتے ہیں یہ تو پرایا مال ہے، اس نے تو پرائے گھر میں چلے جانا ہے اور اس کے اوپر کیا ضرورت ہے۔ تو عام طور پہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے گھروں میں موجود ہے، تو لڑکے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی ہے، اس کو تو پورا حق ہے، اور بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کی بس خدمت کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کیا، اور یہ اس حدیث کو سنن ابی داؤد نے بیان کیا۔ دوسری حدیث ہے کہ اگر کسی کی، دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر انتقال کر گیا، کسی کی بہن کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر انتقال کر گیا، ایسے حالات ہو گئے تو اس بیچاری کو واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ کے رہنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ تانے سننے پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ ابن مالک سے فرمایا الا ادلک علی اعظم الصدقہ او من اعظم الصدقۃ، کیا اے سراقہ میں تمہیں بتاؤں کہ بہت بڑا صدقہ کیا ہے یا بڑے صدقوں میں سے ایک صدقہ کیا ہے، یعنی ایک تو کہ بہت بڑا، سب سے بڑا صدقہ یہی ہے، اور کہا بڑے صدقوں میں سے ایک صدقہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ قال بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بالکل آپ بتائیں کیا ہے بہت بڑا صدقہ، یا بڑے صدقوں میں سے کون سا بڑا صدقہ ہے کہ جس کو ہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابنتک المردودۃ الیک، کہ دیکھو اگر تیری بیٹی جو ہے وہ تیری طرف لوٹ آئے،
تیری طرف لوٹ آئے، یعنی میں نے جیسے عرض کیا طلاق ہو گئی، خلا لے لیا اس نے، یا اس کا میاں مر گیا، بیوہ ہو گئی، اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تو لیس لہا قاسم غیرہ کا، تو تو جو ہے وہ اس کو کیا کر، تو اگر اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے تو تو نے کیا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سوا اس کا اگر کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے اور تم نے اس کو لک آفٹر کیا اور اس پر خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ بہترین صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ یہی ہے، یا بڑے صدقوں میں سے صدقہ ہے۔ اب دیکھیں، اپنی بہن کو، بیٹی کو بوجھ سمجھنا، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جب شادی ہو کے جاتی ہیں، اب اس کے سسرال میں اس کے اوپر ظلم ہوگا، ظلم شروع ہو گیا، تشدد ہو رہا ہے اور اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی تیرا جو ہے نا، تیرا جنازہ ہی اس گھر سے نکلنا چاہیے، اب تو جا رہی ہے، اب بس وہ کوئی رسم ہوتی ہے نا، چاول پیچھے پھینک کے جاتے ہیں، تو بھائی بس تیرا دانا پانی پورا، اب تو جو ہے بس، تو اب تو نے جو ہے پیچھے پلٹ کے نہیں آنا۔ اب وہ بیچاری جو ہے، وہ بیچاری ظلم برداشت کرتی ہے، تشدد برداشت کرتی ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، اور وہ اس خوف سے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں گی تو دنیا والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، بہن بڑے بھائی جو ہے وہ تانے دیں گے، بھابیاں تانے دیں گی، ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اب وہ بیچاری دیکھیں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کو برداشت کر رہی ہے، کیوں کہ اس کے لیے پیچھے کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا بہترین سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ دیکھیں میں نے اپنی بات نہیں میں کر رہا، میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ہم کیا کریں، ان بہنوں کو لک آفٹر کریں، اپنی بیٹیوں کو لک آفٹر کریں، اور ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیں، جہاں پر ان کے ورنہ آج کل آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں۔ آج ایک میری بہن کا مجھے فون آیا، اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، تو میں نے اس کو کہا ہرگز خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حرام موت مرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہے اپنے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرو اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ انہوں نے کہا وہ سنتے نہیں ہیں، وہ الٹا مجھے تانے دیتے ہیں، مجھے کہتے تو نے اپنا گھر بسانا ہے نہیں۔ وہ کہتی میں روزانہ جو ہے وہ ابیوز ہوتی ہوں، میرے پر ذہنی تشدد ہوتا ہے، جسمانی تشدد ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں ناظرین، یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ آج بھی جو ہے بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جب ہم اس پیغام کو عام کریں گے، دیکھیں ممبر سے، محراب سے، اور ہر پلیٹ فارم سے جب ہم آواز اٹھائیں گے اور اس ظلم کے خلاف، تو انشاءاللہ لوگوں کی تربیت ہوگی۔ جیسے میں نے یہ پیغام کیا، آپ حضرات نے سنا، اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی عمل کریں، اور جو لوگ ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، اور جو اگر اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں وہ اپنی سوچ کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔